دوستو آج 28 اپریل ہے اور طارق عزیز کا یوم پیدائش ہے۔ طارق عزیز ایک پاکستانی فلمی اداکار اور ٹیلی ویژن کے میزبان ہیں جو کوئز شو نیلامگار میں اپنے کام کے لیے مشہور ہوئے۔ نیلامگار سب سے پہلے 1974 میں نشر ہوا، بعد میں اسی شو کو طارق عزیز شو کا بھی نام دے دیا گیا۔ طارق عزیز نے 1960 اور 70 کی دہائی میں متعدد پاکستانی فلموں میں سائیڈ رول میں بھی کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں کی بات کریں تو ان میں سالگرہ سرفہرست ہے۔ یہ فلم اپنے گانوں کی وجہ سے بہت مقبول ہوئی تھی۔ وہ پہلے ٹی وی اینکر ہیں جنہوں نے کوئز شو نیلامگار کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے تجارتی کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے اپنے شوز میں بہت سے قابل ذکر دانشور کھلاڑیوں اور مشہور شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے۔ طارق عزیز اپنے کالج کے زمانے میں طلباء کی سیاست میں سرگرم تھے اور 1970 میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ دوستو اب تفصیل سے بات کرتے ہیں طارق عزیز کی زندگی کے اوپر، تو بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ دوستو طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو برٹش پنجاب کے تاریخی ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ طارق عزیز کا خاندان 14 اگست 1947 کے بعد جلندھر سے ساہیوال شہر میں آ کر بسا۔ نوجوان طارق عزیز کا خاندان کس طرح تقسیم پنجاب کے وقت جلندھر سے بے گھر ہو کے آیا، اس کا قصہ کبھی بھی طارق عزیز نے نہیں بتایا تھا۔ ساہیوال میں اسکول کی تعلیم کے دوران ان کے ساتھیوں میں ڈاکٹر مہدی حسن بھی شامل تھے، جنہوں نے بطور استاد صحافت میں نام پیدا کیا۔ بقول ڈاکٹر مہدی حسن، طارق عزیز بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور ایک اچھے مقرر بھی تھے، مگر ٹی وی کی چمک ان کی خوبیوں کو گہنا کر گئی۔ پاکستان بننے کے بعد 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اسی تجربے اور تقریری مقابلوں نے نوجوان طارق عزیز پر جو اثر ڈالا، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت پر غالب رہا۔ 1964 کے بعد وہ ریڈیو سے ہوتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن پر آئے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر بننے کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا۔ 1970 کے تاریخی انتخابات سے قبل پنجاب کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 23 مارچ کے دن ہونے والے کسان کانفرنس کے روح رواں تو مولانا بشانی تھے، لیکن اس میں طارق عزیز نے بھی تقریر کی تھی، اور دوران کانفرنس کچھ دنگے بھی ہوئے تھے، اور ان دنگوں میں طارق عزیز پر بھی FIR درج کی گئی تھی۔ کیونکہ طارق عزیز ترقی پسند خیالات رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ بھٹو کو بہت پسند کرتے تھے، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سعودی عرب کے بھی کئی دورے کیے تھے۔ 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام نیلامگار شروع کیا تو طارق عزیز اس کے میزبان بنے۔ نیلامگار سے قبل ضیاء محی الدین شو پاکستان ٹیلی ویژن پر 4 چاند لگا چکا تھا، تاہم نیلامگار اپنے منفرد انداز اور طارق عزیز کی مہارت کی وجہ سے اپنا ایک الگ ہی مقام بنانے میں کامیاب رہا تھا۔ 5 جولائی 1970 کو جنرل ضیاء الحق نے ملکی آئین کو پامال کرتے ہوئے بھٹو کی منتخب سرکار کو چلتا کیا، تو پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کر یونیورسٹیوں تک ترقی پسندوں پر زمین تنگ کر دی۔ لیکن صدر ضیاء الحق طارق عزیز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے طارق عزیز کو 5 سے 6 خط لکھے اور طارق عزیز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مگر طارق عزیز صدر ضیاء الحق کو دل سے پسند نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے کسی بھی ان کے خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ البتہ وہ کہتے تھے کہ صدر ضیاء الحق کہتے ہیں کہ طارق عزیز میرا دوست ہے، یعنی کہ ضیاء الحق کی طرف سے یہ یک طرفہ دوستی تھی۔ لیکن ضیاء دور میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر طارق عزیز کا طوطی بولتا تھا۔ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت جب آئی تو پاکستان ٹیلی ویژن نے نیلامگار کو بند کر دیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئی تو نیلامگار کو طارق عزیز شو کے نام سے دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ 1992 میں ہی طارق عزیز کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ 1997 کے انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لاہور سے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے، اور انہوں نے انتخابات میں 50,000 جبکہ عمران خان کو 4,000 ووٹ ملے۔ لیکن بعد میں انہیں جلد ہی احساس ہو گیا
कि मैंने नवाज शरीफ को ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती की और फिर वो सियासत से अलग हो गए। तारक जी की बेगम का नाम हाजरा तारक है और उन्होंने भी 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ की टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और वो जीत गई थी। तारक अजीज ने अपनी जिंदगी में चंद फिल्में भी बनाई, लेकिन जिस तरह वो सियासत में कामयाब ना हो सके, फिल्मों में भी वो कामयाब ना हो सके। उन्होंने उर्दू और पंजाबी में शायरी भी की। तारक अजीज को अपने कैरियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहने का भी एजाज हासिल है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए तक भी वसूल किया और उसके अलावा 1 घंटे से जितने मिनट ज्यादा ऊपर हुए उसका मुआवजा अलग उन्हें मिला था और वो उनके कैरियर के रूज का जमाना था। देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम पहुंचे, ये वो जुमला था जो 4 सदी से जायद वक्त से हमारी समातों पर गूंजता रहा। तारक अजीज जब अपने टीवी शो के आगाज में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवानावार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करते थे। और आजकल के शो में भी इस तरह के नए एंकर तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं। सीनियर अदाकार और तारक अजीज के करीबी दोस्त मोहम्मद कबीर खान बताते थे कि ये इब्तिदाइया तारक ने ही शुरू किया था। तारक अजीज को एक दिन ऐसा उनका प्रस्ताव मिला जो आंखों से देख नहीं सकता था। मैं आपका हर प्रोग्राम सुनता हूँ मगर आपको देख नहीं सकता और आपने कभी मुझे मुखातब नहीं किया। उस नबीना प्रस्तार की फरमाइश पर खुदा ने तारक अजीज को यह ख्याल बख्शा और उनके दिमाग में ये जुमला उतरा कि देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम पहुंचे। और फिर ये हम सब ने देखा कि तारक अजीज का सलाम सारी दुनिया को पहुंचा। तारक अजीज की अपनी कोई औलाद ना थी। उन्होंने अपने मरने से कबल अपनी तमाम जायदाद अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को वक्फ कर दी। उनकी वसीयत के मुताबिक तदफीन से कबल उनकी प्रॉपर्टी जो कि 4 करोड़ 41 लाख रुपए की बनती थी, कौमी खजाने में जमा करा दी गई थी। दोस्तों, ये थे आपके और हमारे पसंदीदा एंकर, न्यूज कास्टर, शायर तारक अजीज की कहानी जो 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में हमसे बिछड़ गए और अपने खालके हकीकी से जा मिले। आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.